بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے سورہ مومنون کی پہلی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کامیاب مومن کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جو کامیابی کا لقب عطا فرما رہے ہیں، اس کامیابی سے مراد کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور اسی طرح سے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے فلاح. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہیں پر فرمایا قد افلح من تزکا، تو لفظ فلاح کو استعمال کیا ہے. فلاح کی کیا معنی ہے اور حقیقی کامیابی کیا ہے، ہم اسے سمجھیں. عام طور سے ہر انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسے جس شعبے میں دلچسپی ہے اس شعبے میں اسے ترقی مل جائے اور اس شعبے کے وہ بالکل آخری مقام پر پہنچ جائے اور اس کے مقابل میں کوئی نہ ہو. یہ اس کے نزدیک جو وہ کامیابی ہوگی. اگر کوئی تاجر ہے تو اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے اس کی سوچ کے مطابق کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے اور اس کی تجارت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی کامیابی اس کی سوچ کے مطابق یہ ہے کہ اس کا بڑا سا اسپتال ہو اور اس کا نام پوری دنیا میں عام ہو جائے اور لوگ دور دراز سے اس کی جانب علاج و معالجے کے لیے آنے لگے. بہرحال ہر ایک آدمی کی سوچ یہ ہوتی، لیکن ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب تک پہنچ جائے. اس لیے کہ جب وہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو جس کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی گزارتا ہے اس تک پہنچ جانا یہ اس کی کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو لفظ فلاح کے ذریعے سے تعبیر فرماتے ہیں. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فلاح کی یہ معنی اور یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ فلاح ایک ایسا وسیع مفہوم والا لفظ ہے کہ اردو میں یا کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں. کامیابی تو ہم صرف ایک انداز بتلانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں، ورنہ کامیابی کے لفظ سے بھی اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فلاح کا مفہوم یہ ہے کہ فلاح کہتے ہیں اس حالت کو کہ جس حالت میں پہنچ کر انسان کی ہر تمنا ہر آرزو پوری ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کو کوئی مصیبت، کوئی رنج و غم لاحق نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے فلاح۔ اب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان اپنی آرزوؤں کو پورا کرنا شروع کرتا ہے تو کئی آرزویں اس کی ٹوٹتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، تب جا کر ایک آدھ آرزو اس کی پوری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرزو کو مکمل کرنے کے لیے اس کو کئی مسائل جھیلنے پڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا تو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آرزویں ٹوٹیں گی، مسائل آئیں گے، تو یہاں تو فلاح حاصل ہوئی۔ ہاں، بس جنت یہ وہ مقام ہے کہ جب مومن جنت میں پہنچ جائے گا تو وہاں جو آرزو کرے گا وہ پوری ہوتی چلی جائے گی اور وہاں مسائل کا نام و نشان۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں کامیابی اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنا دے کہ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ بس اپنے آپ کو لائق بنانا یہ اس کا کام، جنت میں داخلہ دینا یہ اللہ کا کام۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب اس مقام پر پہنچانا ہے جس سے ہم جنت کے لائق بن جائیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں پہنچا دے، تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کس طرح سے ہم اس مقام پر پہنچیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر یہ پورا طریقہ جو وہ ہمیں سکھلایا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اگر ہم گزار دیتے ہیں تو اس سے ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مشکل ترین کام تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہونا چاہیے، چند کام ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مقام پر پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو مختصر انداز میں بیان کیا، چند صفات بیان کی۔ میں ان میں سے آج پہلی صفت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صفت بیان کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو فلاح پانے والے ایمان والے، قد افلح المؤمنون، کہ جو ایمان والے وہ فلاح پا رہے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگے اوصاف بیان کیے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، متعدد اوصاف بیان کیے، لیکن ان اوصاف کی خوبی یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کو دی گئی تو وہ اہمیت نماز کو دی گئی۔ چنانچہ ان اوصاف کی ابتدا نماز سے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان اوصاف کی انتہا بھی نماز پر، الذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور پھر ان اوصاف کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کو بیان کیا جو فلاح سے مقصود اور مراد ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہونے والے ہیں اور جنت فردوس کے وارث ہونے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے اندر سب سے پہلے جو خوبی پائی جانی چاہیے وہ نماز، لیکن نماز یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں عطا کی ہوئی ایک ذمہ داری ہے۔ خوبی تو وہ ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریوں سے بڑھ کر کوئی نوکر ہوتا ہے تو اس کا مالک اسے کام سونپ دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اب اگر وہ اتنا ہی کام کرے جتنا اس کیا ہے
تو وہ کوئی نوکر اپنے مالک کی نظروں میں بلند مرتبہ نہیں ہوگا، بس کتنا ہوگا کہ مالک جب دیکھے گا کہ یہ کام کر رہا ہے ٹھیک سے کر رہا ہے، لیکن کبھی ناراض ہوگا تو اس کا اخراج بھی کر سکتا ہے۔ مالک کی نظروں میں اپنی عزت بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر اس کو کام کرنا ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح جیسی کامیابی اور جنت میں داخلے کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے مانگی ہے نماز کے سلسلے میں، صرف نماز پڑھنا نہیں مانگا ہے، بلکہ نماز میں خشوع کو مانگا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا یہ تو ہمارا فریضہ ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو ہماری پکڑ ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مواخذہ کر سکتے ہیں اور اس پر ہمیں عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں جو مانگا گیا ہے ہم سے وہ ہے نماز میں خشوع کو پیدا کرنا۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز پڑھنے کے بعد نماز کو قائم کرنا۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں کہ کسی لکڑی کو اس طرح سے نصب کر دینا کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، اور اسی سے جو ہے وہ اقامت صلاۃ کہ نماز کو ایسے ادا کرنا کہ جس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، یعنی نماز اپنے اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور مسلسل ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ کبھی دل ہو گیا تو پڑھ لی اور کبھی کچھ تھوڑا سا بہانہ مل گیا تو چھوڑ دو، یہ اقامت صلاۃ نہیں، وہ نماز پڑھنا ہے۔ اقامت صلاۃ کہ نماز کی ایسی پابندی ہو کہ کبھی نماز قضا نہ ہو اور نماز کو ان کے اوقات کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کر لیا جائے، اور یہ جو ہے بہت اہم ترین چیز ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے عاملین کو، اپنے گورنروں کو جب ٹھیک سے کام کرنے کا پابند بنانا چاہا کہ سارے گورنر اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے انجام دیں، کوئی کوتاہی نہ کرے، اس کے لیے جو سرکولر آپ نے جاری کیا تو آپ نے اس سرکولر میں سب سے پہلی بات جو لکھی وہ یہ کہ تم اپنی نمازوں کو ٹھیک سے ادا کرتے رہو، اس لیے کہ جو نماز کو ٹھیک سے ادا کر لے گا یہ حکومت کی ذمہ داریوں کو آسانی سے ادا کرے گا، اور جو نماز ہی کا پابند نہیں ہوگا تو وہ پھر کسی چیز کا پابند نہیں ہوگا، وہ کسی ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا کر ہی نہیں پائے، اور اسی لیے تو نماز کو عماد الدین کہا گیا کہ وہ دین کا ستون ہے، جیسے خیمے کا بیچ کا ستون ہے، اور اگر وہ قائم ہے دین قائم ہے، اگر وہ ستون منظم ہو گیا دین منظم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے نماز میں وہ خضوع کا آتا ہے۔ ہم عام طور سے ایک ساتھ دو لفظ بولتے ہیں کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ترتیب الٹی ہے کہ نماز کو پہلے خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد خشوع کے ساتھ۔ اس لیے خضوع اور خشوع یہ دونوں عربی لفظ ہیں اور ان دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ خضوع کا معنی یہ ہے کہ اپنے ظاہری جسم کو
بالکل سکون اور وقار کے ساتھ نماز میں رکھ کر اللہ کی جانب متوجہ کرنا. اور اس کے لیے قرآن کریم نے ایک اور لفظ کا بھی استعمال کیا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ نماز میں قنوت اختیار ہے. اور قنوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بغیر کسی حرکت کے نماز کو ادا کریں. یعنی نماز میں ہم ایسے کھڑے رہیں کہ قیام ہمارا ایسا ہو جیسے ہمیں بتلایا گیا ہے، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ بالکل سکون اور وقار کے ساتھ، کہ جس میں کوئی حرکت، نہ بدن سے کھیلنا، نہ کپڑوں سے کھیلنا، نہ آنکھ کے اشارے سے، بالکل سیدھا جو ہے وہ کھڑا رہے. رکوع کا جب حکم ہے تو رکوع اس طرح سے کرنا کہ ہماری پشت اور سرین بالکل ایک سطح میں ہو. سجدہ جو ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے ادا کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے وضو. اور دوسرا لفظ بولا جاتا ہے خشوع، شین، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کو اللہ کی جانب مائل کر دینا، اللہ کی جانب بالکل متوجہ کر دینا. تو جب نماز کو ہم پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر اس کے بعد درجہ آئے گا وضو کا، کہ نماز بالکل صحیح ڈھنگ سے، اس کی ظاہری شکل و صورت بالکل صحیح. اور جب وہ بھی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آئے گا نماز کے خشوع. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب یہ کہ آدمی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر بالکل اپنا سر گردن جھکا کر کھڑا ہے. تو یہ کوئی خشوع و خضوع نہیں، بلکہ یہ تو خلاف سنت ہے. گردن کو جھکا لینا یہ خلاف سنت. قیام کی سنتوں میں یہ ہے کہ ہمارا چہرہ بالکل سیدھا، نظریں جھکی، چہرہ بالکل سیدھا، پیشانی قبلے کی طرف، ہمارا سینہ قبلے کی طرف، نظریں جھکانی. نظروں کو جھکا کر بھی اپنے پیروں پر نہیں رکھنا ہے، قیام میں سجدے کی جگہ پر. اگر ہم بالکل اپنی گردن کو جھکا لیں گے تو نظریں تو ہمارے قدموں میں آ جائیں گی. تو چہرہ بالکل سیدھا ہے. خشوع یہ بات کا درجہ ہے، اس سے پہلے خضوع. اور خضوع کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ آپ اگر نماز کے مسائل کو سیکھ لیتے ہیں تو اس سے ظاہری نماز جو ہے وہ آسانی سے صحیح ہو سکتی ہے. لیکن اسی سلسلے میں ہماری کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم نماز کو سیکھ کر ادا نہیں کرتے، بلکہ نماز کو دیکھا دیکھی ادا. دوڑتے ہوئے آئے امام کے ساتھ جو وہ ہاتھ باندھ کر قریب ہوئے، اب رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، امام نے سلام پھیر دیا، اٹھ کر چل دیے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، کون سی چیز چھوٹے گی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، کب ہمیں نماز کا اعادہ کرنا پڑ جائے گا، اور نماز کے واجبات کیا ہیں، کون سی چیز چھوٹے گی تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو سے نماز ہماری صحیح ہوگی، نماز کی سنتیں کیا ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. ان کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ جن چیزوں کے بغیر ہماری نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی ان چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے. فرض ہے کا مطلب یہ کہ ہر ایک شخص کے لیے سیکھنا فرض ہے. جیسے نماز کو ادا کرنا یہ فرض ہے اور ہر ایک کے لیے فرض ہے، تو اسی طرح سے نماز کو صحیح کرنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت پڑتی ہے ان مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے. نماز سے پہلے کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے اندر کی شرطیں کیا ہیں، جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، ان کا سیکھنا تو فرض ہے، ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. اب یہاں ہمیں وہ چیز معلوم نہیں ہوتی تو ہمارا قیام چھوٹ گیا یا رکوع چھوٹ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ہوئی.
حالانکہ ہماری نماز صحیح نہیں. تو اس لیے نماز کے مسائل کو سیکھیں ہم. نماز میں کیا فرض ہے، نماز سے پہلے کی شرط کیا ہے، نماز کے بعد کی شرط کیا ہے، اس کو سیکھ. اس کے بعد تیسرا درجہ نماز کے واجبات کا آتا ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الگ سے پڑھ رہے ہیں، کوئی واجب چھوٹ گیا تو اگر ہم نے سجدے سہو کر لیا ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، اور سجدے سہو کیے بغیر ہم نے کلام پھیر دیا اور چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہماری نماز ادھوری ہے، ناقص ہے. تو نماز کے واجبات کا سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے نماز کی جو سنتیں ہیں، 51 سنتیں، ہر ایک کی الگ سنت ہے. قیام کی الگ ہے، رکوع کی الگ ہے، سجدے کی الگ ہے، قوم جلسے کی الگ ہے. تو وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا. اگر ہم نماز کے جو ظاہری مسائل ان کو سیکھ لیتے ہیں، اس سے ہماری نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی. اور یوں کہا جائے گا کہ ہماری نماز میں خضوع پیدا ہوگا، نماز کی جو ظاہری شکل ہے وہ درست ہو. اب اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے نماز کے خشوع. خشوع کا مطلب میں نے آپ کو بتلایا کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کرنا. اور اس کا اعلیٰ درجہ جو وہ احسان ہے کہ جس کو حدیث جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خیال رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. تو یہ خشوع، اور یہ کتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور دل کو دنیاوی خیالات سے اور الجھا دینے والی چیزوں سے بالکل پاک صاف کرنا پڑتا ہے. تب جا کر دل اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ مائل ہوتا ہے اور اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے. اور تب جا کر نماز کے اندر وہ خشوع پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا اور کامیاب ہونے والے مؤمنین کی صفت کے طور پر بیان کیا. اب سوال یہ ہوگا کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ نماز کے اندر وساوس اور خیالات اس طرح سے گھس جاتے ہیں کہ ہماری نماز پوری بھی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا. تو کیسے جو ہے وہ ہم نماز میں خشوع کو پیدا کریں؟ اس کا طریقہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کے اوقات میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ، اور اس کے لیے مؤذنین ہمارے سب سے بڑے مددگار ہیں. جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے ان کی طرف سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، یہی فلاح قد افلح المؤمنون لکھا ہے. تو ہمارا ذہن فوری طور پر مؤذن کے اس کلمے کی جانب جانا چاہیے، اس پکار کی جانب جانا چاہیے کہ یہ ہمیں کہاں بلا رہا ہے، کس جانب بلا رہا ہے. یہ ہمیں اس فلاح کی جانب بلا رہا ہے کہ جس کا مقام جنت ہے. اب کون سی چیز، دنیا کا کون سا کام اس فلاح سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، اور کون سا ایسا کام ہے اور کون سی ایسی دولت ہے کہ جس کو ہم اس فلاح کے لیے چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ہم نے فلاح کو سمجھا نہیں، اور ہمارا یہ علاقہ تو ایسا ہے کہ ایک اذان کے بعد دوسری اذان، دوسری کے بعد تیسری اذان مسلسل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلے جیسے ہی نماز کا وقت ہو اور مؤذن کی آواز کام میں پڑے، سارے کام کاج کو چھوڑ کر متوجہ ہونا ہے نماز کی تیاری کے. اور یہاں یاد رکھیے کہ جتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نماز میں خلل ڈال سکتی ہے ان کو سب سے پہلے دور کریں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ طہارت. آج ہمارا حال کیا ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے، گھر پر بیٹھے ہوئے، بالکل دیکھتے کہ 2 منٹ باقی، 3 منٹ بھاگ کر گئے اور آتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں. تو وہ خیالات جو پہلے سے چل رہے تھے، جو بات چیت چل رہی تھی، وہی نماز، اور مسلسل وہی سلسلہ چلتا ہے.
پھر نماز میں جب گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر جب پریشان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ طہارت کو حاصل کرنا ہے، اور اس میں بھی استنجا سب سے اہم چیز۔ اور نماز میں خیالات کے آنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ناپاکی کا باقی رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ٹائٹ جینس اور بہت چست کپڑے پہنتے ہیں اور اسی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کے قطرے جو ہے وہ مکمل طور پر نکل نہیں پاتے، اور دل کو جو اطمینان ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ بسا اوقات وہ کپڑے پجامے میں لگ جاتے ہیں، کپڑوں پر لگ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر تو خیالات کا آنا لازمی۔ مکمل طور پر استنجا کیا جائے اور بدن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی کا مکمل اہتمام، اور اس کے بعد بالکل صحیح ڈھنگ سے وضو کیا جائے۔ وضو بھی بالکل اطمینان سے ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارا وضو بھی جھٹپٹ ہوتا ہے کہ اس میں فرائض اور سنتوں کا خیال رکھے بغیر اور دنیاوی باتیں کرتے کرتے وضو کر لیتے، تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ یاد دلاتا ہے کہ تم وضو کر رہے تھے، فلاں بات کرنے میں یہ چیز چھوڑ دو، خیالات یہاں سے آتا ہے۔ اس لیے صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ وضو کیا جائے، وضو کی سنتوں کا خیال رکھ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو نفل ہے نماز سے پہلے کی رکھی گئی، وہ شریعت نے اسی لیے رکھی ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز، نفل نماز، اگر خیالات کا آنا ہے تو اس میں آئے، جتنے خیالات آ سکتے ہیں وہ پہلے آ جائیں گے اور ہمارا ذہن پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جب فرض نماز پڑھنے کھڑے رہتے ہیں تو جو خیالات کا بڑا حصہ ہے وہ تو نکل چکا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہم اللہ کی جانب آگے بڑھ چکے ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، خیالات نہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ پھر جب نماز پڑھیں تو نماز کے اندر جو اذکار ہے اس کا ہم خیال رکھیں، اس کی طرف توجہ کریں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، اور سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے۔ ہم اس پہ غور کریں، اس سے احساس پیدا ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو اس سے سارے خیالات جو نکل سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری نماز خشوع والی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو خشوع والی وہ نماز عطا کرے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی جانب آگے بڑھیں اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔